إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. معزز حاضرین جمعہ، لائق احترام خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی صرف اور صرف اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا تنہا تمام دنیا کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ تمام تعریفیں اسی ایک اللہ کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی چڑھتی اترتی سانسیں ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ سانسیں ختم ہو جائیں گی، پھر مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت درود و سلام نازل ہوں، جن کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اے نبی، آپ اپنے ماتحتوں سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کیجیے، اور دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اپنے ماتحتوں سے مشورہ کیجیے، ان سے پوچھ تاچھ کیجیے۔ مشورہ کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد جب قدم بڑھانے کی بات آئے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھروسہ کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ مجھے آج اس خطبہ جمعہ کے اندر مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، توکل، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ یہ موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت
اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی ذات پہ یقین کامل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کے اندر جو عقیدہ توحید ہے اس کے اندر بگاڑ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھے گا، وہ آدمی کئی چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما جو توکل ہے اس کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، التوکل هو الثقۃ باللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ توکل کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملات کو، چاہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، تمام مسائل میں اللہ کی ذات پہ یقین کر لینا، بھروسہ کر لینا، یہی توکل ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو بتایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ کے اندر، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے دلوں میں ایمان باقی ہے تو محض صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی دوسری آیت میں، سورہ ہود کی آیت میں اللہ نے کہا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پہ بھروسہ کرو۔ دیکھیے دعا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، صدقہ و خیرات بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے تمام عبادتیں ہیں ویسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے دعا صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، نماز صرف اللہ ہی کی خاطر پڑھی جائے گی، پیشانیوں کو صرف اللہ ہی کے آگے جھکایا جائے گا، مشکل حالات میں صرف اللہ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے۔ جیسے تمام چیزیں عبادت ہیں ویسے توکل بھی ایک قلبی عبادت ہے۔ تو بھروسہ بھی صرف اللہ ہی پہ کیا جائے، اور جو آدمی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ آدمی دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور اس کی آخرت تو تباہ و برباد ہو کر ہی رہے گی۔ اسی طریقے سے جس آدمی کا عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوگا وہ آدمی اللہ کی ذات پہ اسی قدر توکل کرے گا، اور جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا، اسے دنیا کی چیزوں پہ بھروسہ ہے، تو یاد رکھیے اس آدمی کا عقیدہ توحید بھی اتنا ہی کمزور رہے گا۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ترمذی وغیرہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، جیسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کرنے سے کیا ہوگا، لرزقکم کما یرزق الطیر، جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے ویسے اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ تغدو خماسا، صبح سویرے پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ پرندے شکم سیر ہو کے اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہ رزق لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا۔ اگر دیکھا جائے تو انبیاء کی زندگی میں اللہ اکبر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے، توکل کرنے کے ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ان واقعات کو سننے سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب تمام راستے بند ہو چکے ہوں، جب سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے وقت میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا یہ اصل کمال ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور جمعہ کے خطبات میں دروس میں سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس ظالم سے پالا پڑھا تھا وہ فرعون ہے، اور فرعون اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر کہ ماں کی گود میں، ماں کی چھاتی سے لگ کے پینے والے بچوں کو ماں کی گود سے چھینتا تھا
اور ان کی ماؤں کے سامنے بچوں کی گردنوں کو مار دیتا. اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا. تو ایسے ظالم اور جابر بادشاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پالا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اللہ کا حکم تھا، راتوں رات رہ کے نکل گئے. اور فرعون کو یہ خبر لگ گئی کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے. تو فرعون نے کیا کیا، اس کی جو پولیس تھی، اس کے جو ماتحت تھے، ان کو فوراً پیچھے لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے چل رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے. اگر سامنے جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے، اگر پیچھے کی طرف مڑیں گے تو فرعون اور اس کا لشکر خاتمہ کر دے گا، یعنی موت یقینی. اللہ اکبر. جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ ڈر گئے، سہم گئے. نبی موسیٰ سے کہنے لگے انا لمدرکون، اب تو ہماری موت یقینی ہے، پکڑے گئے. اگر سامنے جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے، اگر پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو فرعون اور اس کا لشکر ہمیں ختم کر دے گا. ایک نبی کا ایمان دیکھیے. اللہ اکبر. یہی ایمان، یہی یقین، یہی توکل ہماری زندگیوں میں بھی ہونا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قوم نے کہا انا لمدرکون، اب ہم پکڑے گئے. نبی موسیٰ نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی راستہ ضرور نکالے گا. یہ کیسا یقین تھا، یہ کیسا توکل تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے نکالے. اس کے بعد جو واقعہ ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کئی دنوں تک اس آگ کو جلایا گیا، سلگایا گیا. کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر سے بھی اگر پرندہ گزر جائے تو وہ بھی جل کے بھن کے راخ ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ سلگائی گئی. اب یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا اللہ کی ذات پہ وہ یقین، وہ بھروسہ. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی. دنیا والے کوئی بھی چال کیوں نہ چل لیں، دنیا والے مسلمانوں کو کتنا کیوں نہ ستائیں، اگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہو، اگر یقین کامل اللہ کی ذات پہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کہا حسبنا اللہ، میرا رب میرے لیے کافی. اور اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی؟ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کریں گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آیا جو ہمیں توکل کا پیغام دیتا ہے، جو یقین کامل کا پیغام دیتا ہے. جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ گزین ہوئی. دشمن یہ اعلان کر چکا تھا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کو سرخ اونٹ 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ جو دشمن تھے وہ نبی کے پیچھے لگ گئے، نبی کی جان کے پیچھے پڑ گئے، اور ہمارے نبی غار ثور میں پناہ گزین. اور جو دشمن تھا وہ غار کے دہانے تک پہنچ گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اگر وہ اپنی نظر کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیروں کی جانب بھی دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا. دیکھیے اللہ کی کیا شان کریمی کہ اللہ نے دشمن کو غار تک پہنچایا لیکن اسے یہ توفیق نہ دی کہ وہ نیچے کی طرف دیکھ سکے. حضرت یعنی اتنی مشکل حالات تھے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ آپ نے سنا، تو اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے، سہم گئے کہ اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو منظر ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی کہ ابو بکر ڈرنے کی بات نہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، یہ کیا کیسا یقین تھا، موت سامنے لیکن پھر بھی یقین اللہ کی ذات پہ۔ ابو بکر مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جبکہ وہ غار میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ غمگین نہ ہو، بے فکر ہو جائیے، ان اللہ معنا، اللہ اکبر، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین، یہ توکل ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا ہوا ہے، اور کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ یقین۔ اللہ نے ان کے پیروں کے نیچے سے نہر کو نکال دیا، اور اللہ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم، یہ جو کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، آپ اس کو ہلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تازہ کھجوریں نازل کرے گا، اسے تازہ کھجوریں پڑیں گی، آپ اس کو اٹھا کے کھائیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے وہ اپنے خوشوں سے مضبوط گرفت رکھتا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی معمولی نیمبو وغیرہ کا جھاڑ ہو اس کو پکڑ کے ہلایا جائے اور وہ گر جائے، ایسی بات نہیں، بلکہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اپنے خوشے سے اس کی مضبوطی انتہائی مضبوط ہوتی۔ اب وہاں پہ دیکھیے، ویسے تو مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہوتی ہے، اور عورت حاملہ عورت کے مقابلے میں، جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ عورت کے مقابلے میں اور بھی کمزور ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، تو انہوں نے درخت کو ہلایا، تازہ کھجوریں گری۔ دیکھیے جو ارباب تصوف ہیں، جو صوفیزم کو ماننے والے ہیں، وہ توکل کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جو اسباب ہیں اس کو اختیار نہ کیا جائے، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ دوائی مت لو، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ ایسی بات نہیں، یہ توکل کا حقیقی مفہوم نہیں ہے، یہ توکل کا غلط مفہوم ہے۔ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور وہ راستے میں زیادہ سفر یعنی کھانے پینے کی کوئی چیزیں ساتھ نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے نحن المتوکلون، نحن المتوکلون، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور جب مکہ آتے تو پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے، تو اللہ نے اس کی تردید میں قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ توکل کا مفہوم یہ نہیں کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، یہ دنیا اسباب پہ قائم ہے، یہ دنیا اسباب پہ قائم ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے اونٹ کو باندھے بغیر آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی نے کیا کہا؟ اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو یہ دنیا اسباب پہ قائم ہے۔ تو سیرت میں ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا، اور ایک واقعہ آپ نے وہ بارہا سنا ہوگا کہ جس کے اندر ہمیں یقین کا، توکل کا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا ایسا سبق ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں پہ رک کے آرام کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ درخت تھے، تو 2-4 صحابہ ایک درخت کے نیچے اور 2-4 صحابہ ایک درخت، ایسے صحابہ آرام کرنے لگے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار کو ایک درخت سے لٹکا کے تھوڑی دیر کے لیے پیارے نبی بھی آرام کرنے لگے۔ دشمن نے اس موقع کو غنیمت جانا، دشمن وہ تمام چیزیں دیکھ رہا تھا، نوٹس کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی،
وہ دشمن چپکے سے دبے پاؤں آیا اور آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت سے لٹکی ہوئی تھی اس کو نکال لیا۔ پیارے نبی بیدار ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، اور اس دشمن نے کہا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد تلوار میرے ہاتھ میں، اب میری اس تلوار کے وار سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر! کیسا یقین اللہ کی ذات پہ، کیسا بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھتے تھے، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ اکبر۔ جیسے ہی سننا تھا دشمن کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھا لی اور کہے کہ اب تم کو کون بچائے گا؟ پھر وہ آدمی منت سماجت کرنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ اللہ اکبر! پیارے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ نصیحت ملتی، یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ زندگی میں کیسے بھی مشکل حالات آ جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ آج یہی اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کے عقیدہ توحید میں بگاڑ آ رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو تو ہم اپنے آنے والی نئی نسلوں کو کیا پیغام دیں گے، کیا سبق دیں گے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دیں گے کہ اللہ کی ذات پہ کو چھوڑ کے تعویذ پہ بھروسہ کر لیا جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دیں گے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے خبروں میں جو سوئے ہوئے ان پہ بھروسہ کر لیا جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دیں گے کہ اللہ مشکل حالات میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ جو بھی مخلوق ہیں غیر اللہ پہ بھروسہ کر لیا جائے؟ نہیں، بلکہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہو کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ آدمی خدشات سے محفوظ رہتا ہے، وہ اندیشوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، اللہ کی ذات پہ کامل یقین نہ ہو تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس کو ڈرائے گی۔ وہ گھر سے باہر نکلے گا، اس کے گھر کے سامنے سے اگر کالی بلی بھی گزر جائے تو وہ ڈر جائے گا، سہم جائے گا۔ اگر اس کے گھر پہ الو بیٹھ کے آواز کر دے تو وہ ڈر جائے گا، سہم جائے گا۔ تو جس آدمی کا عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو، اللہ کی ذات پہ یقین نہ ہو، اللہ کی ذات پہ توکل نہ ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس کو ڈرائے گی۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکل حالات کتنے بھی آ جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے پیشانیوں کو ٹیکنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جس آدمی کے اندر یہ بھروسہ آ جائے گا وہ آدمی خوشی کی زندگی گزارے گا، اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ میری زندگی میں جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ برائی ہو۔ اس آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب میرے ساتھ جو بھی کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها اللہ، درخت سے اگر پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں اللہ نے کہا کہ پوری دنیا کی مخلوق مل کے بھی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کے اگر آپ کو بھلائی دینا چاہے خیر دینا چاہے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ جو توکل کا مفہوم ہے، توکل کی جو عبادت ہے، شریعت اسلامیہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، اس میں بھی ہمیں توکل کا سبق سکھایا گیا۔ جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے توکل کر کے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں
تب بھی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، ہم اللہ ہی کے ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں ہمیں دعا سکھائی گئی حسبی اللہ لا الہ الا انت علیہ توکلت، یعنی جو صبح شام کے اذکار ہیں اس میں بھی ہمیں توکل کا سبق سکھایا گیا، یقین کا سبق سکھایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یقین کامل سے جڑنے کا سبق سکھایا گیا۔ تو حضرات یہ جو خطبہ جمعہ ہے تو اس کا خلاصہ یہی کہ انسان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جنگ حنین کا موقع تھا، تو ان کو ایک تورات کی کتاب ملی جو کہ مترجم تھی، یعنی عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی۔ تو ان کو معلوم تھا کہ تورات میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہوا ہے، تورات کی جو پچھلی کتابیں ہیں اس میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ ہمارے نبی کا تذکرہ اس کتاب میں تورات میں بھی کیا گیا، تو میں اس صفحے الٹنے لگا، میں دیکھنے لگا کہ ہمارے نبی کا تذکرہ کہاں پہ موجود ہے۔ تو تورات کی ایک آیت تھی وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ، اللہ نے نبی کو تورات میں المتوکل یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ان الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو صفات بتائی گئی تورات میں ہمارے نبی کی، تو اس میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ المتوکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان 70,000 میں سے ہمارا نام شامل کرے۔ اللہ اکبر، آمین۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گی۔ ان 4 صفات میں سے ایک صفت بتائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی حکومتیں، کوئی طاقتیں اس آدمی کا نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو معزز مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، زندگی میں کچھ بھی حالات پیدا ہو جائیں، چاہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں یا آپ کے حق میں برے ہوں، کچھ بھی ہو جائے یقین رکھیے کہ اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ آدمی مشکل حالات کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے دروں پہ چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے نہایت محبت کرنے والا ہے۔ آدمی گرچہ کتنا گنہگار کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، یہ مان کے چلتا ہے کہ گرچہ کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میرا رب ہے، اسے بھروسہ ہے کہ میرا رب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ اللہ سے جڑتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور اللہ ایسے بندے کو نہایت پسند کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زندگی کے ہر مرحلے میں عقیدہ توحید کے ساتھ اپنی جو قلبی عبادت، جو یقین ہے، جو توکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب و کامران بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، مجبور ہیں، مخور ہیں، اللہ ہر ایک کی پریشانی کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ظالم حکومتوں سے، ظالم طاقتوں سے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو گناہ چھپ کے کیے، جو گناہ ہم نے کھلے میں کی، ہمیں اللہ سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔